بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء ہماری چل رہی تھی لفظ بلفظ ترجمہ اور آسان تفسیر کے ساتھ۔ آج ہم رکوع نمبر 3 اور کلاس نمبر 97 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ واللتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم۔ واللتی وہ عورتیں جو یأتین الفاحشۃ آئیں فاحشۃ بے حیائی کو، فحاشی کے کام کو، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، وہ جو مرتکب ہو جائیں فحاشی کے لیے، فاستشہدوا تو گواہ مانگو، شہادت مانگو ان کے بارے میں، علیہن ان پر کہ گویا انہوں نے ایسا کیا، اربعۃ منکم چار، منکم تم میں سے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ 4 گواہ لانا لازمی ہے۔ فإن پھر اگر شاہدوا وہ گواہی دے دیں، شہادت دے دیں کہ واقعی ان سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے، فأمسکوہن تو روک لو انہیں، فی البیوت گھروں میں، فی کا مطلب میں بیوت، بیت کو کہتے ہیں گھر کو، اور امسکو مسکن ٹھکانہ دینا کسی کو، تو روک لو انہیں فی البیوت گھروں میں، حتی یہاں تک کہ یتوفاہن الموت فوت کر دے انہیں الموت موت۔ اب انہوں نے اگر زنا کاری کی ہے، کوئی ایسا کام کیا ہے، تو آپ ان کو پھر روک لو، گواہوں کی موجودگی میں آپ کو پتہ چل جائے اور اقرار ہو جائے کہ واقعی ہے، تو انہیں روک لو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، او یجعل اللہ لہن سبیلا اور اللہ ان کے لیے بنا دے کوئی لہن اور سبیل راستہ۔ یہ پہلے احکام تھے، پھر اس کے بعد ظاہر سورۃ النور میں جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا تھا احکام کہ اگر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو آپ ان کو جو ہے سنسار کر دو، پتھروں سے جو ہے نا زمین کے اندر آدھا گاڑ کر پتھروں سے ان کو مار دو یہاں تک کہ وہ مر جائیں، یا پھر غیر شادی شدہ ہیں تو پھر ان کو 100 کوڑے لگانے چاہیے۔ یہ بعد میں آ گیا، گویا یہ پہلے کے احکام ہیں اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کلیئر کر دیا اور حدود لگا دی۔ بہرحال یہ پہلے کی آیات ہیں۔ واللذان یأتیانہا منکم واللذان اور وہ مرد جو یأتیانہا آئیں اس برائی کو، منکم تم میں سے، فأذوہما تو اذیت دو ان دونوں کو۔ 2 مرد اگر اس طرح برائی کریں تو ان کو اذیت دو، اور ایسی اذیت دو جو وہاں پہ رائج ہو یا حاکم وقت کے سپرد کر دیا جائے جس طرح وہ ان کو دیں، تو بہرحال ان کے لیے بھی اذیت ہے، اس وقت کے گورنر یا صوبے دار جو بھی ہوگا وہ طے کرے گا۔ فإن تابا پھر اگر وہ توبہ کر لیں، واصلحا اور وہ اصلاح کر لیں، فاعرضوا تو تم اعراض کرو ان سے، گویا معاف کر دو، عنہما ان دونوں کو، ان اللہ کان توابا رحیما بے شک اللہ جو ہے وہ کانا ہے توابا بہت توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ اور نہایت رحم کرنے والا۔ انما التوبۃ بے شک التوبہ توبہ قبول کرنا، علی الذین علی اللہ اللہ کے ذمہ ہے، للذین ان کے لیے جو یعملون عمل کرتے ہیں، سوء برا یا برائی کا، بجہالت جہالت میں، ثم یتوبون پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں، من قریب قریب سے، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، یتوب اللہ علیہم مہربان ہوتا ہے اللہ ان پر۔ اب یہاں پر بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، وہ آیت ہے جس میں اگر کوئی مومن ہے، ایمان والا ہے، اس سے کبھی بھی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، کوئی بھی برائی سرزد ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ اس میں بہتا نہیں چلا جاتا، اگرچہ وہ توبہ کر لیتا ہے اور بعد میں اس کو ریگریٹ فیل ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا، وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، فوراً توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کی اللہ توبہ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اور ظاہر ہے ان سے جہالت میں اگر گناہ ہو گئے، یعنی کہ شیطان غالب آ گئے اور پتہ نہیں چلا، لیکن فوراً سے توبہ کرتے ہیں، تو یہ ایمان والوں کے نشانے بھی ہے، فوراً جو ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جیسا کہ سورۃ الانفال میں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا زادتہم ایمانا بڑھ جاتے ہیں ان کے ایمان، وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ اور ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو یہ ایک خاصیت ہے مومن کے، ایمان والے کی، فوراً اس کو توبہ کر لینی چاہیے کسی بھی برے کام میں اگر وہ پڑے تو۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ کیا ہیں، یتوب وہ توبہ کر لیتے ہیں، من قریب قریب سے، یعنی فوراً سے توبہ کر لیتے ہیں، وہ بہتے نہیں چلے جاتے، اس گناہ کو عادت نہیں بناتے، پرمنٹ نہیں کرتے، اگر کرتے بھی ہیں تو فوراً ان کو ریگریٹ فیل ہوتا ہے اور فوراً ان کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کیا کر دیا، یہ کیا ہو گیا ہم سے، تو اللہ ایسے کی توبہ کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ جانتا ہے، علم والا ہے، اور حکیمہ یعنی خوب حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر وہ لوگ ہیں جو گناہ میں بہتے چلے جاتے ہیں، گناہ کا پتہ ہی نہیں چلتا، جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اور انہوں نے اڑا دی ہو، اور گناہ اتنا لائٹ ہو جائے، گویا پردہ کرنا، وہ کہتے ہیں یہ تو گناہ نہیں ہے، قرآن میں باقاعدہ سورۃ النساء میں، باقی صورتوں میں احکام ہے، پردہ کرنا فرض ہے عورت کے اوپر، اور اس طرح باقی بے حیائی اور برائی کے کام جو یہ کرتے چلے جاتے ہیں اور ان میں توبہ تک نہیں کرتے، اور ان کو فیل نہیں ہوتا کہ میں نے گناہ کیا ہے یا نہیں کیا، تو اس سے عادت کا پتہ چلتا ہے کہ اس میں زیادہ عادت ہے گناہ کرنے کی، اور اس لیے اس کو گناہ نہیں لگتا۔
تو बहरहाल अल्लाह ने फरमाया वो लोग जो गुनाह करते चले जाते हैं और जब मरने के करीब होते हैं, जो बड़ी आफत सामने आती है, तो फिर कहते हैं अल्लाह बस हम तौबा करते हैं, हमें माफ़ कर दो। तो अल्लाह ऐसों की तौबा कबूल नहीं करता। हाँ, जो जाते हुए डी ट्रैक हो फिर ट्रैक पे आ जाए, फिर जाते हुए डी ट्रैक हो फिर ट्रैक पे आ जाए, तो अल्लाह फरमाते हैं ये वो लोग हैं जिनकी हम तौबा कबूल करते हैं, और अल्लाह बड़ा इल्म और हिकमत वाला है। और यहाँ पर ये बात वाज़ेह कर दी गई है, जो गुनाहों की दलदल में बह रही हैं, तौबा मुंह से कह देते हैं लेकिन गुनाह नहीं छोड़ते, बुराई नहीं छोड़ते, धोखाधड़ी नहीं छोड़ते, लोगों को तंग करना नहीं छोड़ते, हर वो बुरा अमल जो ये डेली बेसिस पर जो इनका फेवरेट गुनाह बन चुका है उसको ये नहीं छोड़ते और करते ही चले जाते हैं। उसका ये तो हमसे नहीं छूटता। कोई फ़ाहिश वीडियो देखना, कोई फ़ाहिश मवाद देखना, या कोई भी किसी किस्म का घिनौना काम जो इस्लाम में नाजायज़ है, वो इनकी परमानेंट आदत बन चुका है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं फिर इन लोगों को हम फ़ी तुग़यानिहिम यामहून, उनकी रस्सी को ढीला कर देते हैं और तक इस गुनाह में मज़ीद पड़ जाए और आखिरत में इनका कोई हिस्सा नहीं होता। तो इसलिए छोटे छोटे गुनाहों को अपनी आदत ना बनाएं। इस रमज़ान में वो गुनाह जो आपके फेवरेट हैं कम से कम उनको छोड़ दें। ये नहीं होता कि आप हर चीज़ करने की भी नहीं होती, और कुछ चीज़ें अल्लाह के लिए छोड़ी भी जाती हैं। तो इन चीज़ों पर आप ज़रूर काम करें। वलैसत तौबा, तो और नहीं है तौबा, लिल्लज़ीना उनके लिए जो यामलून अमल करते हैं सय्यात, बुराई के अमल करते हैं, बुरे अमल करते हैं, हत्ता यहाँ तक कि इज़ा हदरा, जब आती है अहदकुमुल मौत, किसी एक पर इनमें से मौत, जब तक ये नहीं छोड़ते जब तक इनके ऊपर मौत ना आ जाए। जिस तरह फ़िरऔन के पास मौत आ गई और उन्होंने कहा कि मैं जब गर्क होने लगा ना दरिया में, तो मैं मूसा के रब पर ईमान लाता हूँ। तो फरिश्ते ने, जिब्रील अमीन ने मट्टी और कीचड़ उठाकर उसके मुंह के ऊपर मारा कि अब तौबा कबूल नहीं होती, क्योंकि आप मौत तो वाज़े देख रहे हो अपने नज़रों से। तो जब तक सांस है तब तक चांस है, तो मरने का कोई पता नहीं है। इंसान को हर वक्त बार बार तौबा कर लेनी चाहिए, क्योंकि नहीं पता किस वक्त मौत आ जाए। और जब हमारे पास गुनाहों के अंबार होंगे, गुनाहों के ढेर होंगे, तो मौत अचानक से आ गई तो फिर क्या हाल होगा। इसीलिए गुनाहों से हमेशा तौबा करनी चाहिए। हर नेक अमल के बाद भी अल्लाह कह रहे हैं इन्नहु काना तव्वाबा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, इस्तगफार कीजिए, बख्शिश मांगिए और फिर उसके बाद तौबा करें, अल्लाह तौबा कबूल करता है। नेक काम के बाद भी हमें चाहिए कि हम तौबा करें अल्लाह से, क्योंकि नेक काम के बाद तौबा इसलिए की जाती है ताकि इतना बड़ा काम अल्लाह ने जो हमें दिया है, कुरान, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज जितने भी हैं, तो हम उसको उसी तरह परफॉर्म नहीं कर पाए जिस तरह हक़ था। तो इसलिए अल्लाह हम तो हमें माफ़ कर दे अगर हमें इसमें कोई गलती और कोताही या कमी हो गई। तो यहाँ हमारे यहाँ मामला उल्टा है, हम एक तो गुनाह करते हैं, ऊपर से तौबा नहीं करते। हमें तौबा करनी चाहिए, इस्तग़फ़ार करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। बहरहाल कमिंग बैक टू द टॉपिक, जब आ जाती है इनके ऊपर मौत किसी एक में से, तो ये क्या कहते हैं, क़ाल इन्नी तुब्तुल आन, वो कहता है इन्नी बेशक तुब्तु तौबा की मैंने, अलान अब, वला ना वलल्लज़ीन यमूतून, और अब ना उनके लिए जो यमूतून मर जाते हैं, वहुम हालांकि वो हम कुफ़ार, और ना अल्लज़ीन उनके लिए जो यमूतून मौत हो जाती है उनको मर जाते हैं, वहुम कुफ़ार हालांकि वो हैं काफिर। इस हाल में जो उनको मौत आ गई, उन्होंने गोया कलमा ही नहीं पढ़ा, तो उनके लिए नार जहन्नम खालिदीन फ़ीहा अबदा, हमेशा की जहन्नम होगी जिसमें वो रहेंगे। तो अल्लाह ने फरमाया कि कुफ़र में कोई मर गया या बग़ैर तौबा के कोई मर गया, तो वो जो है क्या है उनके लिए, उलाइका आतदना, तो यही लोग हैं, आतदना तैयार कर रखा है हमने, लहुम इनके लिए, अज़ाबन अलीमा, अलमनाक दर्दनाक अज़ाब, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। आगे अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो आमनू जो ईमान लाए हो, ला नहीं, यहिल्लु हलाल लकुम तुम्हारे लिए, कि अन तरिसुन्निसा तुम वारिस बन जाओ, अन्निसा औरतों के, करहन ज़बरदस्ती। अच्छा, ये टाइम ऑफ इग्नोरेंस की बात हो रही है फिर से। ज़माना जाहिलियत में कोई मर्द फोत हो जाते तो उनकी जो औरतें होती, तो उनके जो बाकी वारिस होते वो औरत को भी इस तरह विरासत का हिस्सा समझते कि ये अब हमारी विरासत है, हम जो चाहें इसके साथ करें, खुद निकाह कर लें या इसको बाहर कहीं ना करने दें, जितने भी इसके ऊपर ज़बरदस्ती कर लें, हमारी इसके ऊपर मर्ज़ी है। तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐसा ना करो, ज़बरदस्ती ना रोको इनको, और इनको जो है अपना हक़ है वो इनको दो, और अगर ये जाना चाहें तो अपनी मर्ज़ी से। इस्लाम ने इतने खूबसूरत अहकाम नाजिल की हैं औरतों के लिए, सुबहान अल्लाह। अगर सूरत निसा को पढ़ कर समझे और इस पर अमल करते तो एक औरत वली के दर्जे तक पहुँच सकती है। अंतरिसुन्निसा करहा, तुम ज़बरदस्ती यानी कराहत से उनको अपना वारिस या उनके वारिस मत बनो। आगे अल्लाह ने फरमाया वला तादुलूहुन्ना, और तुम ना रोको उन्हें, लितज़हबू, ताकि ले जाओ, बिबादि मा आतैतुमूहुन्ना, दिया तुमने उन्हें, इल्ला मगर, अन यअतीना, के वो आएँ, बिफ़ाहिशतिन, फ़ाहिशी को, मुबय्यिना, वाज़े बयान करना, खुली खुली, यानी
زمانہ جاہلیت میں یہ ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی شخص اپنی عورت کو طلاق دیتا تو کہتا کہ تمہارے پاس جو میں نے مہر تمہیں دیا تو بھی مجھے اپنا واپس کر دو، تو نے منع کر دیا، بالکل ایسا ہرگز نہیں۔ ہاں اگر اس سے کوئی بے حیائی ہو جائے، کوئی کھلی فحاشی ہو جائے پھر الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ جب ان سے کوئی کھلی سرزد نہیں ہوئی، خام خواب تم ان سے جو ہے اپنا مہر جو تم نے دیا ہے یا تم نے لکھوایا واپس لے رہے ہو کہ نہیں تمہیں دے دو، تو اللہ نے فرمایا بہت بڑا بہتان ہے اور بہت بڑا گناہ ہے یہ کسی کے ساتھ ایسا کرنا، کیونکہ وہ ایسا کیا کرتے تھے تو عورت کو جو ہے اپنا حق حاصل ہے کہ موجودہ دور میں اپنے جو اہم فیصلے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق وہ کر سکتی ہے، لہذا تم انہیں مقید نہ کرو، واضح مبینہ کھلی بہائی کی طرف آپ ان کو دیکھ لو تو پھر تم یہ فیصلے کر سکتے ہو، ورنہ تم صرف اس بنا کے اوپر اس کے اوپر بہتان لگا کے اگر انہوں نے کوئی کھلی بہائی نہیں کی، کوئی ایسا کام ان سے نہیں ہوا اور خام خواہ تم ان سے مہر واپس لے رہے ہو اور ان کو مجبور کر رہے ہو کہ یہی خود کھلا لیں تاکہ جو ہے وہ مجھے مہر نہ دینا پڑے، تو اللہ نے فرمایا بہت بڑا گناہ ہے۔ وعاشرہن بالمعروف، اور زندگی بسر کرو ان کے ساتھ بالمعروف، بھلے طریقے سے، اگر ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، کوئی کھلی مبینہ آپ کے سامنے گواہوں کی موجودگی میں کوئی زناکاری یا کوئی ایسا کام نہیں ہوا ان سے، تو ان سے کچھ ایسا نہ کرو، اور عاشرہن بالمعروف، زندگی بسر کرو ان کے ساتھ بھلے طریقے سے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر کراہت محسوس کرو یعنی ناپسند کرو انہیں تم، فعسا، تو ہو سکتا ہے ان تکرہو کہ تم پسند نہ کرو، شیئن کسی ایک شے کو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ، اور اللہ کر دے تمہارے لیے فیہ اس میں، خیراً بھلائی، کثیرہ بہت سی، ہو سکتا ہے تمہیں کسی وجہ سے اس کو وہ پسند نہیں آ رہی، لیکن کوشش کرو کہ تم ان کی خوبیوں کو دیکھو تو وہ بہتر ہو جائے گی تمہارے لیے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ تم نے نکاح کیا، اب تمہیں صرف ایک وجہ سے وہ ناپسند ہے اور اس میں کوئی برائی اور کوئی بڑی کراہت بھی نہیں ہے، تو ایسا ہرگز نہ کرو کہ ہو سکتا ہے کہ تم اسے ناپسند کرتے ہو اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت بڑی خیر کثیر یا بہت بڑی بھلائی رکھی ہو جو تمہیں نظر نہ آتی ہو۔ تو کوشش کرنی چاہیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر اور دماغ پر حاضر کر کے کسی ایک کی برائی کی وجہ سے اتنی خوبیوں کو نہیں نظر انداز کرنا چاہیے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ارادہ رکھو، ارادہ کرو تم استبدال بدلنے کا، زوجم ایک بیوی کو، مکان زوجن جگہ، زوجم دوسری بیوی کے، وآتی تم اور دیا تم نے انہیں، عطا کیا تم نے انہیں، احداہن ان میں سے کسی ایک کو، قنطارن ڈھیروں مال، فلا تأخذوا تو نہ لو تم، منہ ان میں سے، شیئا کچھ بھی شے یا کوئی بھی چیز، اتأخذونہ کیا تم لوگے اسے، بہتانن بہتان بنا کر، و اثما مبینہ اور کھلا واضح گناہ بنا کر۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو ان میں سے ایک کو ڈھیر سا مہر دے چکے ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں کو خلاصی یا خلا لینے کے لیے مہر واپس کرنے پر مجبور کرنا صرف اس صورت میں جائز ہے کہ جب انہوں نے کھلی بے حیائی کا ارتکاب کیا ہو۔ اب صرف یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم ان سے مہر واپس کرنے کا مطالبہ کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے ان کے اوپر بہت بڑا بہتان ہے اور بہتان باندھنے کے مترادف ہوگا، کیونکہ ان کی مہر کی واپسی پر مجبور کرنا صرف اس صورت کے سوا کسی اور حالت میں جائز نہیں، اگر ایسا کرے گا تو مرد بڑا گنہگار ہوگا۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کس طرح تأخذونه تم لے سکتے ہو، وقد حالانکہ تحقیق افضا پہنچ چکا، بعضکم بعض تمہارا، الی بعض طرف بعض کے، تم کیسے ایسا فیصلہ کر سکتے ہو، تم کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہو حالانکہ تم ایک دوسرے کے اتنے کلوز ہو چکے ہو، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اتنے، تمہاری باتیں آپس میں اتنی کلوز ہو چکی ہیں، پھر تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ وَأَخَذْنَا، اور وہ لے چکے، منکم تم میں سے، میثاقاً عہد، غلیظہ پختہ، تم آپس میں ایگریمنٹ کر چکے ہو، شادی تمہاری ہو چکی ہے اور اس کے باوجود ایسی باتوں کے اوپر، مہر کے اوپر آ کر بات کو ختم کرنا، اللہ فرما رہے ہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے، حالانکہ تم پہلے اتنے کلوز ہو چکے ہو آپس میں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا، اور تم نہ نکاح کرو، ما جن سے نکاح کر چکے، آباؤکم تمہارے آباء و اجداد یا تمہارے باپ، من نسائکم عورتوں میں سے، الا ما قد سلف، ہاں مگر جو تحقیق گزر چکا پہلے، یعنی کہ عرب میں وہ جو زمانہ جاہلیت میں جب کسی کی والد فوت ہو چکے تو ان کے بیٹے یا ان کے جو باقی رشتہ دار ہوتے وہ اپنی سگی ماؤں سے نکاح کر لیتے، تو بڑا اللہ نے کہا کہ کراہت والا معاملہ ہے، زمانے جاہلیت میں ایسا کیا کرتے تھے، تو اللہ نے اس کو بالکل منع کر دیا کہ اپنے سوتیلے ماؤں سے ہرگز نکاح نہ کرو۔ ہاں اگر جس کا ہو گیا اور ایمان لانے کے بعد اس نے توبہ کر لی تو اس کے لیے گناہ معاف ہیں، اور ایمان لانے کے بعد بشرط یہ کہ دوبارہ ایسا ارتکاب نہ ہو اس کا، تو زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا، پھر اللہ نے منع کر دیا، الا ما قد سلف، ہاں تحقیق جو گزر چکا وہ معاف، انہ کان، بے شک، فاحشہ جو بے حیائی کا کام ہے، ومقتا اور قابل نفرت ہے، وساء اور راستہ ہی بہت برا ہے۔
یعنی کہ یہ اللہ فرما رہی ہیں کہ یہ کام بہت قابل نفرت ہے اور قابل مذمت ہے، وساء سبیلا، اور یہ برا راستہ ہے۔ تو یہ سورۃ النساء کا رکوع نمبر 3 کمپلیٹ ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی ڈیٹیلز کے لیے آپ تفسیر کی کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں، چونکہ ہم ٹو دا پوائنٹ چل رہے ہیں، اس لیے ہم ٹچ اینڈ گو والا سلسلہ ہی رکھ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔